دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ اس پر پلاطس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی، اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ، آداب، اور اس کے تماچے بھی مارے۔ پلاطس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پلاطس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہنوں اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، مصلوب کر، مصلوب۔ پلاطس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور مصلوب کرو، کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یہودی نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں، اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا۔ جب پلاطس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا، اور پھر قلعہ میں جا کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے جواب نہ دیا۔ پس پلاطس نے اس سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالہ کیا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اس پر پلاطس اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا، مگر یہودیوں نے چلا کر کہا، اگر تو اس کو چھوڑے دیتا ہے تو قیصر کا خیر خواہ نہیں۔ جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ قیصر کا مخالف ہے۔ پلاطس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا، اور اس جگہ جو چبوترا اور عبرانی میں گپتا کہلاتی ہے، تخت عدالت پر بیٹھا۔ یہ فسح کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کے قریب تھا۔ پھر اس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ۔ پس وہ چلائے کہ لے جا، لے جا، اسے مصلوب کر۔ پلاطس نے ان سے کہا، کیا میں تمہارے بادشاہ کو مصلوب کروں؟ سردار کاہنوں نے جواب دیا کہ قیصر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ اس پر اس نے اس کو ان کے حوالہ کیا کہ مصلوب کیا جائے۔ پس وہ یسوع کو لے گئے، اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا ہے۔ وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ اور 2 شخصوں کو مصلوب کیا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا۔ اس میں لکھا تھا، یسوع ناصری، یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابوں کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی، لاطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاطس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا، میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پلاطس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ، اور اس کا کرتا بھی لیا۔ یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں، بلکہ اس پر کرا ڈالیں، تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر کرا ڈالا۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی، اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے وہ محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ پس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پلاطس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں، تاکہ سبت کے دن
सलीब पर न रहें, क्योंकि वो सबत एक खास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई कि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि जिसे उन्होंने छेदा उस पर नज़र करेंगे। इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाज़त चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाज़त दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकोदेमुस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और औद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीज़ों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहाँ एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि ये कब्र नज़दीक थी। आमीन।